نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال، کاروبار، ملازمت، صحت اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے مبارک، سب سے عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس تیسرے عشرے میں آپ جتنی بھی اللہ رب العزت کی عبادت کریں، عبادت میں زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ کثرت کے ساتھ میں ہمیشہ اپنی تمام سامعین و ناظرین سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ 5 وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ بالخصوص رمضان میں سر فہرست پہلے نمبر پر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دوسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ رب العزت کو منوائیں۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، چانس دیا ہے کہ اپنی بخشش کروائیں، اپنی مغفرت کروائیں، معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ ایسے ہی ذکر و عبادت کریں، تسبیحات کریں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالخصوص طاق راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ تسبیح روزانہ پڑھیں۔ اس کے بعد اہتمام کے ساتھ 15 سے 20 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک راز و نیاز کا تعلق قائم کریں، دعائیں مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایسے ہی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذکر میں آپ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، مختلف مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں۔ الغرض جو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، آخری عشرے میں وہ کریں۔ آخری عشرے کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ موبائل کو بند کر لیں، موبائل کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اس عشرے میں عبادت کریں، راز و نیاز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں بالخصوص رات کو تراویح پڑھنے کے بعد رات کے آخری وقت میں، چونکہ اکثر اور بیشتر لوگ رمضان المبارک میں بہت کم سوتے ہیں، رات کے وقت سحری کھا کر آرام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آخری عشرے میں رات کے آخری وقت میں دیر سے سوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ نوافل ادا کریں، اور تہجد کی نیت سے آپ ادا کریں، یہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں، قرآن مجید کی 2 ایسی صورتیں ہیں، اگر آپ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں بلا ناغہ ان کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کے تمام معاملات، تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائیں گے۔ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان 2 صورتوں کو رمضان کے علاوہ زندگی کا معمول بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں۔ ان 2 صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا، دینے کا، رزق کا، انعامات کا، نعمتوں کا، یہ اتنا بڑا ذریعہ ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ 2 ایسی صورتیں ہیں، ایک صورت وہ قرآن مجید کا دل ہے، جیسے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور دل ہر چیز کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر اس چیز کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی
قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سورت تو سورہ یاسین ہے، اور دوسری سب سے شرف والی، برکتوں والی اور نعمتوں والی جو سورت ہے وہ سورہ رحمان ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اگر توفیق عطا فرمائے، آپ 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 6 رکعت نماز آپ صلاۃ تہجد کی نیت سے نوافل ادا کریں، اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پورے مکمل سورہ یاسین پڑھیں، چاہے 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے معاملات کے لیے کم از کم 5 منٹ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کا تعلق قائم کریں، دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت جتنے بھی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب سورہ رحمان آپ مکمل کریں، اس کے بعد خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کم از کم 5 منٹ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، قرآن مجید کے ساتھ اپنا دل لگا لیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کی جتنی زیادہ آپ تلاوت کریں گے، جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی الجھنیں کم ہوتی جائیں گی۔ میں اپنے تمام سامعین و ناظرین کو ہمیشہ یہ کہتے رہتا ہوں، رزق حلال کمانے کھانے کا اہتمام کریں، حقوق العباد، حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، 5 وقتی نماز کے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کم از کم 1 پارہ یا کم از کم 8 سے 10 رکوع روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کو کسی بھی چیز کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو خود بخود ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیں گے، اللہ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میری آخر میں آپ سے اتنی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کریں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک ایک منٹ کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، سورہ قدر کی 21 مرتبہ تلاوت کریں، ایسے ہی سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیماریاں، آپ کی مالی مشکلات، آپ کی گھر کی تنگیاں، آپ کی غربت، تنگی، مفلسی دور ہو جائے، تو ان 2 صورتوں کو لازم پکڑ لیں، لازم پکڑ لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔